سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی ہیں، بڑے صحابی ہیں. انہوں نے پہلے نبیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، ہمارے نبی کا زمانہ بھی پایا. بڑی لمبی عمر، 250 سال کی عمر پائی. چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں. تو ان کو ایک غیر نے یہ عرض یہ بات بطور تانا کے گئے کہ تمہارا نبی اچھا ہے، کہ تم کو اس کے الفاظ ہیں کہ تم کو ہگنا متنا سکھاتا ہے. یہ کہا ہے اس کے الفاظ ہیں، حدیث میں یہ الفاظ ہے. وہ تو بڑے آدمی تھے. اس نے کہا ہاں ہمارا نبی ہم کو سکھاتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے استجا نہیں کیا جائے گا، قبلے کی طرف پیٹ کر کے انتظار نہیں کیا جائے گا. یہ ہمارا نبی ہم کو سکھاتا ہے. کھڑے ہو کے نہیں کیا جائے گا، کہ ہمارا نبی ہم کو سکھاتا ہے. تو کیا جانے کہ جانور بیٹھ کر کبھی پیشاب نہیں کرتا. کہ ہاں وہ تو کھڑے ہو کر کرتے ہر جانور. ہم کو الگ کیا ہے. یہ اسے کہا کہ تو کیا جانے. وہ تو تانا دے رہا تھا، انہوں نے تعلیم دی کہ ہمارے نبی نہیں سکھایا، ہمارے نبی نہیں سکھایا، نبی نہیں سکھایا. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. اور صحیح بات ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. اور عرب جو تھے وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہاں وہ تو جنگلوں میں رہتے تھے، مونڈ چلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اس لیے کہا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے. اس لیے تم کو جہالت میں سے نکالے گا اور زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائے گا. ہاں زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائے گا کہ زندگی کی یہ ذمہ داریاں ہیں. انفرادی ذمہ داری یہ ہے، اجتماعی ذمہ داری یہ ہے. ہاں یہ ذمہ داریاں سکھائے گا. اس لیے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. اور اللہ کا دستور ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ملے گی. قاعدہ ہے کہ جتنی بندہ ذمہ داری پوری کرے گا اتنی خدا مدد کرے گا. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. کہ دنیا ہے ہی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ. اس لیے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دین سیکھنا ہے. ہاں دین سیکھنا ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جاوے. پھر اس کے بعد آخرت کے انعامات ہیں ذمہ داریوں کے بعد. اور وہ اصل ہے کہ یہاں سے ذمہ داریاں پوری ہوئی ہے اور وہاں سے اس کے اجر و انعامات اور اس کے بدلے دے جائیں گے. ہاں اور بدلہ ہمیشہ کے لیے دے جائے گا. جی ہاں بدلہ ملے گا اور بڑا بدلہ ملے گا. بڑا بدلہ ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آخرت پسند ہے. جب کوئی بندہ آخرت پسند کرتا ہے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت بڑا چڑھا کر دیتا ہے. ہاں دنیا مقدر کی دیتے ہیں، عمر مقدر کی دیتے ہیں، لیکن آخرت بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. ہاں وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اگر ایک بھی نیکی ہوگی اللہ کہتے ہیں تو اللہ اس کو بڑھا دے گا. جیسے گوٹلی کو بڑھا کر درخت بنا دیتے ہیں اور وہ درخت ہر سال پھل دیتا ہے. وہ تھی ایک گوٹلی آم کی یا کھجور کی. وہ گوٹلی کو بڑھا کر درخت بنایا اور درخت ہر سال آم دیتا ہے. ایسے آخرت ہے. ایک نیکی تھی اور ایک نیکی کا بدلہ کہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. کہ آخرت کہ وہ تو بڑا بڑا کر دینے کے لیے ہے. فَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. کہ ہماری طرف سے بڑا بدلہ بنا کر کے دیں گے. جس بدلے کو اللہ بڑا کہے وہ کوئی کیا کہہ سکتے؟ بڑا بدلہ. تو اللہ جیسے بڑے ہیں ان کے بدلے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. یہ ترغیب دی ہے، یہ شوق دلایا ہے تاکہ ذمہ داریاں پوری کی جائیں. تو ہم ذمہ داریوں کے پورا کرنے والے ہیں. ہاں ہمارے اوپر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. دینی ذمہ داریاں، دنیاوی ذمہ داریاں، ایک دوسرے کے حقوق کی ذمہ داریاں. ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے دین آیا ہے. ہاں دین کی ذمہ داری دو قسم کی ہے.
ایک قسم دین کی ذمہ داری کی یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنے دین پر استقامت پیدا کی جائے، کہ اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرو۔ یہ ہر آدمی کی طرف یہ بات جاتی ہے، ہر آدمی اپنی انفرادی طور پر اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرے۔ یہ حکم ہے، نبی کو بھی حکم ہے کہ نبی اپنے آپ کو پابند کرو۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی اپنے آپ کو پابند کرو۔ وہ تو ہیں ہی پابند، لیکن تعلیم دے رہے ہیں کہ پابندی اصل ہے، آزادی اصل نہیں ہے، آزادی فساد ہے، آزادی میں فساد ہے، اور پابندی کے نتائج اچھے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اپنے آپ کو پابند کرو، نبی اپنے آپ کو پابند کرو، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں ساری دنیا میں ایمان والے کہ کفر سے گناہوں سے توبہ کر کے آپ کی طرف آئے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو پابند کریں۔ ہاں، پابندی کا حکم سب پر لگا، پابندی کا حکم سب پر لگا، اس لیے کہ دنیا ہے عمل کرنے کی جگہ، دارالعمل ہے، پابندی نہیں ہوگی تو عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے اس دعوت اور محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنا پابند کرنا ہے۔ آزادی کی جگہ جنت ہے، آزادی کی جگہ جنت ہے۔ دنیا کو جیل خانہ بتایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے ایسی ہے جیسے جیل، جیل میں پابندیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ہاں، اس لیے مومن کی زندگی جیل کی، ہاں، جس طرح جیل میں پابندیاں ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، ایسے یہاں بھی ہوگی۔ پھر یہاں سے آزاد ہو جائیں گے، جسے جیل میں سے چھوٹ کے گھر چلے گئے، یہاں سے آزاد ہو کر جنت میں چلے جائیں گے، پھر کوئی پابندی نہیں، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ ہاں، ایک مدت ہے بس۔ تو میں نے کہا یہ اس بات پر ہے کہ زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے۔ ایک استقامت کی ذمہ داری ہے، دوسری ذمہ داری ہمارے اوپر نصرت کی ہے۔